محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کے بھی 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں لون نہیں لگتا، یعنی گھٹت بڑھت نہیں ہوتی۔ جیسے برادران وطن ہندی کے مہینوں میں ساڑھ میں، ساون میں، چیت بیساکھ میں کبھی لون لگا دیتے ہیں، مہینے کو گھٹا بڑھا لیتے ہیں، اور ایسے ہی عرب کے لوگ اپنی منشا کے مطابق قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے مہینوں کو گھٹا بڑھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں آیت نازل فرمائی کہ مہینوں کی تعداد صرف 12 ہے، اور اس میں گھٹا بڑھا کر مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اللہ کے حکم کے انکار کرنے میں اور زیادتی ہے۔ تو اسلامی سن کے بھی 12 ہی مہینے ہیں، شروعات محرم سے ہوتی ہے، اور 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں بیاہ شادی کرنا یہ برکت کا عمل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ برکت کی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اور حدیث جس مہینے کو عظمت والا، برکت والا بتائے، تو اس مہینے میں اگر ہم اچھا عمل کریں گے اور بیاہ شادی کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، تو انشاءاللہ بیاہ شادی میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم بیاہ شادیوں میں ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو ایک بات یہ جو پھیلی ہوئی ہے کہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ہم دلوں سے نکال دیں۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے تو اس میں بیاہ شادی کرنے میں بھی خیر و برکت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ محرم کے مہینے میں ایک تو ہے اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، روافض ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ایک تو محرم میں ان کے کرنے کے اعمال ہیں، تو انہیں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت سنی مسلمان، بریلوی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور ہم دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہم سنی مسلمانوں کو وہ عمل کرنا ہے جو سنت رسول، سنت صحابہ سے ثابت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا وہ ہمیں کرنا ہے۔ بس مختصر طور پر یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ محرم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے کو فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ میں، محرم کی 10ویں تاریخ میں جو آدمی روزہ رکھے اسے 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت ہے، 1 سال کے نفلی روزے کا ثواب، 1 سال کے گناہوں کی تلافی۔ تو 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے۔
پھر مدینہ منورہ رہتے ہوئے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مدینے کے آس پاس جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے اور ان کی اتباع میں روزہ رکھتے تھے، اور وہ ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی عمل دیگر مذاہب والوں کے عمل سے میل نہ کھاتا ہو، اسی لیے آپ نے ہمیں روزے کے واسطے سحری کا حکم دیا۔ یہودی سحری کے بغیر رکھتے تھے، اسی لیے ہمارے امام کو محراب سے کچھ باہر کو کھڑے ہونے کی تاکید ہے، یہودیوں کا امام اندر کھڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح جگہ جگہ ان حضرات کے اعمال کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ فلاں مذہب کے لوگ یہ کام اس طرح کرتے ہیں، تم اس طرح کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محرم کے موقع پر یہ فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں محرم میں ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، لیکن اللہ کو منظور تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے اسی محرم کے 1.5 مہینے کے بعد رخصت ہو جانا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں اسی سال آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو محرم میں 2 روزے رکھنے کی نوبت نہیں آئی، مگر آپ نے تمنا کا اظہار کیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ 1 روزہ رکھنا تو سنت ہوا اور 2 روزے رکھنا مستحب ہے، یعنی رکھ لیں تو اور بہتر ہے، اور اگر کسی نے 1 روزہ رکھا تو سنت تو ادا ہو ہی جائے گی۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی رکھ لیں، یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں کا بھی رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں۔ 2 نہیں رکھ سکتے تو 1 ہی رکھ لیں۔ ایک تو حدیث پاک میں 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت آئی ہے اور ایک طرح سے تاکید بھی آئی ہے۔ دوسری بات حدیث میں یہ ملتی ہے اور بزرگوں کے یہاں معمولات میں ملتی ہے کہ 10ویں محرم میں جو شخص اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے کھانے بنائے اپنے گھر والوں کے لیے، اور پھر اپنے محلے میں کچھ غریب ہوں تو ان کے یہاں بھی بھجوا دیں یا ان کی دعوت کر دیں، لیکن 10ویں محرم میں جو شخص اچھے سے اچھے کھانے بنائے گا تو ایسا حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے گھر میں پورے سال برکت عطا فرمائے گا۔ یہ 2 باتیں حدیث میں ملتی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کو وہی عمل کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کہ آج 10ویں محرم ہے، آج کام پہ نہ جاؤ، آج دکان نہ کھولو، آج گھر میں توا نہ چڑھاؤ۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ 10ویں محرم میں کمائی نہ کرو، کام پہ نہ جاؤ، کھانا نہ بناؤ، اس سے معلوم کیا جائے کہ کس وجہ سے نہ جائیں۔ وہ کہے گا کہ اس تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور آپ کے ایک ہی نواسے نہیں، حضرت حسین کے ساتھ 8 بھائی اور تھے، گویا 9 نواسے رسول حضرت حسین، اور ایک ان کے بھائی تھے محمد ابن حنفیہ،
وہ رسول اللہ کی بیٹی کے نواسے تھے اور حضرت حسین کے باپ شریک بھائی تھے، اور دوسرے باپ شریک 7 بھائی اور خاندان کے دیگر لوگ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ تو وہ یہ وجہ بتلائے گا کہ آج کمائی نہ کرنے کی، دکان نہ کھولنے کی، توا نہ چڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں سن 61 ہجری میں، اب تو ہے 1443واں سن ہجری، اور یہ قصہ ہے سن 61 ہجری کا کہ محرم کی 10 تاریخ تھی، سن 61 ہجری تھا، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 71 لوگ خاندان کے خاص گھر کے شہید کیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ بھائی یہ چیز تو حقیقت میں بڑے فکر کی ہے، ہر امتی کے لیے سوچنے کی ہے، غم کی ہے کہ نواسۂ رسول خاندان نبوت کے ساتھ امتی کہلانے والوں نے ایسا کیا ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ سال کا کون سا دن یا کون سی تاریخ ایسی ہے کہ اس دن یا اس تاریخ میں اللہ کا کوئی پیغمبر یا کوئی صحابی یا کوئی ولی شہید نہ ہوا ہو۔ سال کے ہر مہینے میں اور مہینے کی ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی نبی شہید ہوا، نبیوں کے صحابہ، ہمارے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے، اور اولیاء اللہ شہید ہوتے رہے، وفات پاتے رہے۔ تو سال کا کوئی دن، مہینے کی کوئی تاریخ اللہ کے نبیوں اور صحابہ اور ولیوں کی موت اور شہادت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر ایک صحابی یا ولی کی شہادت کی وجہ سے وہ تاریخ سوگ اور ماتم کی ہے اور اس میں کمائی کرنا ناجائز ہے، نحوست ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ شہادت سے کون سی تاریخ اور مہینہ یا دن کون سا خالی ہے؟ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ میں حلال کمانا بھی عبادت، بہتر سے بہتر کھانے بنانا بھی ثواب ہے، پورے سال گھر میں برکت ہوگی، اور روزہ رکھنا سنت ہے۔ وہی کام ہمیں کرنا ہے جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور عمل بھی ہے۔ یہ جو کھچڑ پکانے والی رسم ہے، حلیم اور کھچڑ پکانے کی رسم کہاں سے چلی؟ اس کی 2 بنیادیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے کے بعد جب طوفان تھم گیا اور پانی سوکھ گیا تو ان کی کشتی 6 مہینے کے بعد آ کے زمین پہ ٹھہری تھی۔ اس میں وہ 40 جوڑے 80 مسلمان جو اللہ نے جن کو عذاب سے بچایا تھا وہ لوگ موجود تھے، ان کے پاس جو راشن بچا کھوچا تھا وہ سارا ملا کے بنایا تھا، تو اس وجہ سے لوگ حلیم بنانے لگے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر پکائی جاتی ہیں۔ اس حلیم کا تعلق وہاں سے جوڑتے ہیں کہ انہوں نے سارا راشن ایک جگہ ملا کے پکایا تھا، اس لیے ہم کھچڑ بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ یا پھر کچھ لوگوں نے یہ رسم اس لیے چلائی ہے کہ جب علماء کرام سے سنا کہ جو محرم کی 10 تاریخ میں بہتر سے بہتر کھانے بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پورے سال برکت دے گا، تو کچھ لوگوں نے یہ چلا دیا کہ حلیم اور کھچڑ بناؤ، اس میں 10-20 چیزیں ڈلتی ہیں، 10 چیزیں 15 چیزیں 20 چیزیں ملا کر پکایا جاتا ہے، تو جتنی چیزیں ملا کر پکاؤ گے پورے سال ہر چیز میں برکت ہوگی۔
یہ ان کی سوچ ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ بس حدیث سے تو اتنا ہے، اپنی منشا کے مطابق بہتر سے بہتر کھاؤ، اللہ پورے سال برکت دے گا۔ بس یہ دو چیزیں ہیں۔ باقی محرم کے تعلق سے کربلا کے حادثے کی نسبت سے بیان کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ اس کے متعلق پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ آج دیر بھی ہو گئی ہے، سنتیں شاید سب لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔